اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو بہت السلام علیکم اور اگین ویلکم ان دا سیکنڈ لیکچر آن فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اپنے کالج کے سبجیکٹ کو دوبارہ سے سٹارٹ کروں گی، اور اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور سنت کو فالو کرتے ہوئے میں کچھ آپ کے لیے کر پاؤں گی کہ تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکوں۔ تو اللہ نے مجھے پھر موقع دیا، آج زندگی دی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور کہ میں آپ سے اس ٹاپک پہ بات کر سکوں۔ تو آج کا ٹاپک ہے لیٹس بی گڈ پیرنٹس ٹو ریز گڈ چلڈرن۔ تو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بچوں کے سٹیجز ہوتے ہیں، اور یہ سٹیجز جو ہیں 4 پلینز آف ڈیولپمنٹ ان کو کہتے ہیں۔ آپ چاہیں تو گوگل کر کے سرچ کر سکتے ہیں، یہ مونٹسری فلاسفی ہے، اور یہ جو 4 سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہے، اس میں بچے کی شخصیت بدلتی ہے، بچے کی کیریکٹرسٹکس بدلتی ہیں، اور ہمیں ان کو ان کیریکٹرسٹکس کے حساب سے انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے۔ ان کو انوائرمنٹ دینا ضروری ہے کیونکہ یہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے، اور یہ ڈسکوری تو اللہ نے بہت پہلے ہی قرآن میں بھی مینشن کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمیں اس جو ایک بوند ہے اس سے پیدا کیا، ہم سب جانتے ہیں، اینڈ وی آل ور دیئر ونس ان دی مدرز ووم۔ سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ even our own growth and development is with Allah's will. So let's start the lesson today, and it is میں اس میں ضرور اس شروع میں یہ کہنا چاہوں گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، you alone we worship and upon you we call for help. اہدنا الصراط المستقیم، guide us along the straight path. تو بیسیکلی جو آپ پیرنٹنگ کر رہے ہیں وہ کر ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ آپ نے دعا مانگی ہے قرآن پڑھ کے، اور بینگ پیرنٹ اگر آپ یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ پیرنٹنگ اختیار کی ہے، تو یقین جانیں کہ آپ نے اللہ پہ یقین کر لیا کہ یو alone وی worship، تو ہم صرف اللہ سے ہی مدد مانگیں گے، اور اینڈ اپون یو وی کال فار ہیلپ، تو جب بھی کوئی مشکل آئے گی آپ اللہ سے ہی مانگیں گے، تو جو آپ کی پیرنٹنگ ہے وہ بھی عبادت میں بدل جائے گی۔ گائیڈ اس along the straight path، تو پلیز دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ہم بچوں کی وجہ سے، فیملی کی وجہ سے بہت دفعہ ایسی ڈیفیکلٹ سچویشنز میں آ جاتے ہیں جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں، تو اس ٹائم ہمیں اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں وہ صحیح راستے پہ لے کے جائے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت اٹھا کے پڑھیں گے، واقعات پڑھیں گے، تو آپ کو اتنے پیارے پیارے واقعات کے تھرو لرن کرنے کا موقع ملے گا، کیونکہ قرآن تو خود پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ بنا ہے۔ اور چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ ریلیشن شپس ہو ان بٹوین والدین سے، بیٹے سے، بیٹی سے، بیویوں سے، اور کیا کہتے ہیں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے جو کہ آپ کے خاندان سے جڑے ہیں، تو ساری آپ کو ملیں گے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہمت اور طاقت دے گا جب آپ اللہ کی مرضی سے، اللہ کے کلام سے جڑیں گے، تو آپ کو خود بخود اللہ کی محبت کی وجہ سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے گی، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے آپ کو اپنے ارد گرد جتنے بھی رشتے ہیں نا، ان سب سے محبت ہو جائے گی۔ تو ہم 0 to 3 ایئرس کی بات کرتے ہیں۔ 0 to 3 ایئرس چائلڈہڈ، یہ 4 پلینز آف ڈیولپمنٹ میں سے فرسٹ ڈیولپمنٹ ٹائم پیریڈ ہے، جو کہ 0 to 6 کا بھی ہاف پارٹ ہے۔ تو انشاءاللہ میں چاہوں گی کہ میں ہر پارٹ کو بہت ڈیٹیل میں نہیں تو کچھ بتا سکوں، تاکہ ان پیرنٹس کو ایزی ہو سکے جو کہ اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے۔ 0 to 3 ایئرس چائلڈہڈ، ہم بہت سی اس میں باتیں میں بتاؤں گی آپ کو۔
حدیث قدسی یہاں پہ پڑھنا چاہوں گی. جب بھی میرا بندہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے، جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اس سے دل میں یاد کرتا ہوں. جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اس کا اپنی محفل میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آج ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور فرشتے ارد گرد ہیں اور آپ کا اور میرا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. تو اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کر سکوں اور آپ کو 2 طریقے سے ہیلپ کر سکوں، ایک آپ کے بچوں کی اپ برنگنگ میں اور دوسرا اللہ کے ذکر کے لیے. تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے 0 to 3 years، یہ ایک انکانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. یہ اتنا اسٹرانگ مائنڈ ہے، یہ اتنا اسٹرانگ مائنڈ ہے. آپ یقین جانیں کہ اللہ نے اس کو اس مائنڈ کو دیا اور اس مائنڈ سیٹ میں ڈالا کہ وہ اپنے ارد گرد چیزیں ایبزارب کر لے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا میں پیدا ہونے والا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بغیر کسی لینگویج کے ہوتا ہے اور بغیر کسی موومنٹس کے، صرف 2 ہی کوآرڈینیٹڈ موومنٹس ہوتی ہیں کہ وہ اپنی گردن کو آہستہ تھوڑا سا وہ کر لے، یا پھر رونے کی یا پھر فیڈ لینے کی. اس کے علاوہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. تو اگر بچے کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے جانوروں کو بلی کا بچہ میاؤ کہے گا پیدا ہوتے ہی، ہر جانور اپنی آواز نکالے گا، لیکن انسان کے بچے کو نہ وہ آواز دی لیکن لینگویج نہیں دی کہ وہ بول نہیں سکتا تھا پیدا ہوتے ہی. اور یا اس کو جو ایکشنز ہیں وہ اس نے سیکھے، کیونکہ ہر بچے نے ایک ڈفرینٹ گھر میں پیدا ہونا ہے، مگر اس کو انرجیز جتنی بھی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں. سو اللہ گیو دوز انرجیز. میں انرجیز پر بھی ایک ڈیٹیل آپ لوگوں سے بات کروں گی انشاءاللہ کہ اس میں کون کون سی انرجیز ہوتی ہیں. اس وقت ہم اس کے صرف انکانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ کی بات کر رہے ہیں. انکانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ ایسا ہے کہ جس میں وہ سب ایبزارب کرتا ہے، اور ہم اسے 0 to 3 years اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ماں کے ووم میں ہی وہ سب کچھ لینے لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو انوائرمنٹ دیا ہے. اس نے اس کے اندر گروتھ ایسی رکھی ہے کہ باڈی کے سارے پارٹس بنتے ہیں اور وہ آپ کی بات سنتا ہے لیکن ایک ایلین وائس میں. تو ماں سے قریب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو سن رہا ہوتا ہے. تو جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پیدا کرتا ہے تو آپ یہ سوچیں وہ سب سے کلوز کس سے ہوگا؟ ماں سے سب سے پہلے، کیونکہ وہ ایک اندھیرے والے اس میں ہوتا ہے ووم میں. تو نکلتے ہی اس کو فوری طور پہ برائٹ روشنی میں نہیں رکھنا چاہیے، اس کو تھوڑے ڈارک روم میں رکھنا چاہیے اور اس کو اسی طرح ماں کے قریب رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اسی سے نکلا نا. ڈیٹیچمنٹ اتنی ایزی نہیں ہوتی. اور اس کے ارد گرد جتنے لوگوں نے رول پلے کیا ہے ان سب کا رول امپورٹنٹ ہے اس کی لائف میں، کیونکہ اس نے انہی کی وائسز کسی ایلین وائس کے انداز میں سنی کان، کیونکہ کان بن رہے تھے اس وقت مدرز موم میں. تو شوہر کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہاں پر. تو شوہر سے، باپ سے بچہ کیسے اٹیچ ہوگا؟ اگر آپ ڈیلی آتے ہیں گھر پر اور آپ کی مسز ایکسپیکٹ کر رہی ہیں تو ٹاک ٹو ہر، ٹاک ٹو دا بیبی اینڈ میک ہر ہیپی، کیپ ہر ہیپی. اف یو آر کیپنگ یور وائف ہیپی، ان فیکٹ یو آر کیپنگ یور بیبی ہیپی. تو جتنا آپ اس کو پیار دیں گے اپنی وائف کو اتنا بچے کی ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی، گروتھ اچھی ہوگی. اور جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو ماں کو تو ریکگنائز کرے گا لیکن آپ کو بھی کرے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ آتے ہیں اور بچے کو گود میں لیتے ہیں اور بچہ رونے لگتا ہے، تو کیونکہ وہ انفیملیئر لوگ ہوتے ہیں. لیکن اگر دادی گھر میں ہیں اور دادی گود میں لے لیں، پھپھو گھر میں ہیں اور پھپھو گود میں لے لیں، تو شاید ان کی وائسز کیونکہ اس نے مدرز ووم میں کسی طرح سنی ہوتی ہیں تو اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو جتنے لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں ان سے پہلی اٹیچمنٹ ہوتی ہے بچے کی، اور جب وہ بچے دنیا میں آتے ہیں تو ان کے لیے وہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سارے لوگ. اس لیے رشتے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ماں کی فیلنگز رکھنا نہ، اب یہ ماں کی فیلنگز ہیں کہ اسے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے برے خیالات نہیں رکھنے دل میں، اچھے خیالات رکھنے، کیونکہ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ اس تک جا رہا ہے، اس کو محسوس ہو رہا ہے بچے کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اسٹرانگ پیدا ہو، اسٹرینتھ کے ساتھ پیدا ہو، اپنے ارد گرد لوگوں کو محبت کرنے والا پیدا ہو، تو پہلی محبت تو آپ کو کرنی پڑے گی. تو پہلی محبت آپ نے کی اپنے اللہ سے، پھر سیرت کو فالو کیا، پھر آپ نے بچے کے باپ سے بہت محبت کی
تو اس نے اپنے بابا کے لیے محبت ڈیولپ کر لی. پھر آپ نے اس سے جڑے ہر رشتے سے محبت کرنی ضروری ہے. تو جب آپ ہر جڑے رشتے سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت آٹومیٹکلی آپ کے بچے میں آتی ہے. اس لیے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے کسی بھی حال میں، کیونکہ یہ جو 0 to 3 ایئرس کا ٹائم پیریڈ ہے یہ انکانشیسلی بچہ ایبزارب کر رہا ہے اور ہر چیز انوائرمنٹ سے ایبزارب کر رہا ہے اور بہت تیزی سے ایبزارب کر رہا ہے. تو آپ کا اخلاق، آپ کا بات کرنے کا انداز، آپ کا چلنے پھرنے کا ڈھنگ، آپ کی پیار کرنے کا ڈھنگ، یہ سب اس میں آٹومیٹکلی آ رہا ہے. جو بچے یا جو میرڈ کپلز قطع تعلق کر لیتے ہیں گھر سے، سمجھتے ہیں کہ ہم بس الگ ہو کے رہ لیں کیونکہ ہمیں اکیلے رہنا ہے، تو وہ بس وہی انوائرمنٹ اپنے بچے کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. جن کی مجبوری ہے تو مجبوری ہے، لیکن جن کو بلیسنگ ہے وہ اپنے پیرنٹس کو ساتھ رکھیں، کیونکہ بچہ ایک سے تربیت نہیں بہت سارے لوگوں سے تربیت لے رہا ہوتا ہے. مجھے آسانی رہی ہمیشہ ہر کام کرنے کی، میری ہر سکسیس کے پیچھے میرے شوہر کا ہاتھ ہے، میری مدر ان لا کا ہاتھ ہے، میرے پیرنٹس کا ہاتھ ہے، میرے سبلنگس کا ہاتھ ہے، کیونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مجھے ویسا بنایا اور میں نے ان کے لیے اللہ کے لیے پازیٹیو سوچا تو ہمیشہ پازیٹیو ہوا میرے ساتھ، کیونکہ میں نے صرف اللہ پہ ڈپینڈ کیا. جب آپ اللہ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد خود بخود کرتا ہے. تو اتنی آسان نہیں ہوتی، سب کی لائف ڈیفیکلٹ ہے یہاں پر، لیکن اللہ نے طریقے بتا دیے نا تو وہ آسان کر دیتا ہے. یقین جانیں آپ کی لائف کے اندر فلاورز آئیں گے رائٹ، لیکن آپ کو سوچ لینا ہے کہ ان پھولوں کے ساتھ کچھ کانٹے بھی آئیں گے، لیکن آپ یقین جانیں اللہ ان کی چبھن آپ کو کبھی محسوس نہیں ہونے دے گا. اگر وہ چبھ بھی جائیں گے آپ کو تو اس کی تکلیف محسوس نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ آپ انہیں اللہ کے لیے قبول کر رہے ہیں. تو بڑے بڑے آپ کے ہی ارد گرد بزرگان دین گزرے ہیں، ایون آپ کے انسسٹرز آپ دیکھیں کتنی تکلیفوں سے گزرے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو تکلیف محسوس نہیں ہونے دی. میں اپنی مدر ان لا سے سیکھتی ہوں، ان کی ٹانگ میں فریکچر تھا، مجھے کبھی انہوں نے احساس نہیں ہونے دیا، اس کی تکلیف محسوس کرتی نہیں. وہ جب گری ہیں دوبارہ اور ایمرجنسی میں گئی ہیں اور ان کا آپریشن ہوا ہے تو پتہ چلا کہ وہ فریکچر کے ساتھ اپنا اتنا ٹائم پیریڈ گزار رہی تھی. بہت بڑا میریکل ہے، اللہ نے تکلیف نہیں محسوس ہونے دی اس طریقے سے. تو اللہ اپنے خاص بندوں پہ خاص کرم کرتا ہے، اور جو اللہ کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو ان کو اللہ ضرور ریوارڈ کرتا ہے. وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، مطلب میرے دیور کے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی رہیں. کیونکہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرتی رہیں کہ یہ میرا گولڈن ٹائم پیریڈ ہے، مجھے ان بچوں کو دینا ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ بڑا آپ کا پیرنٹ اگر بچوں کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے تو کیا آپ چھوٹی قربانی دے سکتے ہیں اس بڑے کے لیے؟ آپ بالکل دے سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اور یہ کہ آپ سنت اپنانا چاہتے ہیں. اور سنت تو ہے ہی محبت، سنت تو ہے ہی پوری محبت. چاہے کتنی تکلیف ہو جائے، چاہے آپ پر کتنے ہی الزام کیوں نہ لگے زندگی میں، آپ پھر بھی ہنس کر اور مسکرا کے اس لیے لے لیں کہ اللہ نے اس کو آپ کا نصیب بنایا ہے. ہمیں نہیں پتہ یہاں پہ کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ 0 to 3 ایئرس ٹائم پیریڈ میں جو پیرنٹس ہیں، اسپیشلی نئے ہونے والے پیرنٹس ہیں، ایکسپیکٹڈ پیرنٹس ہیں، میں ان سب کو بتانا چاہوں گی، اور جو کہ پیرنٹس بننے بھی والے ہیں اور جو کہ ایون شادی میں بھی جانے والے، میں ان کو بتانا چاہوں گی کہ یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے اور آپ پہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے. 0 to 3 ایئرز میں آپ اسے بغیر کہے سب کچھ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ انکانشیس ٹائم پیریڈ ہے. آپ جو کریں گے نا وہ اس کو خود بخود مل جائے گا. یہ کتنی پیاری بات ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ایسی کیریکٹرسٹکس دی ہیں کہ اس کے اندر ایک انر ٹیچر موجود ہے. وہ انر ٹیچر اس کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اب یہ لے لو یہ لے لو. وہ تفریق نہیں کرتا اس میں، کیونکہ ان کا مائنڈ بالکل سپنج کی طرح ہے. تو جیسے آپ سپنج کو کسی گندے پانی میں بھی ڈالیں گے وہ گندا پانی بھی ایبزارب کر لے گا، تو ویسی ہی بات ہے. ایک انوائرمنٹ اللہ نے بنایا اس کا مدرز ووم میں، اور اسے ہر چیز پرووائڈ کی جو اس کی گروتھ کے لیے تھی ضروری. اب آپ پوسٹ نیٹل کا سوچیں، یعنی کہ پیدا ہونے کے بعد جو انوائرمنٹ ہے وہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کا شوہر، آپ کے گھر والے وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میرے بچوں کے اندر اگر کوئی کوالٹیز آئی ہیں تو کسی نہ کسی ریلیٹیو کی آئی ہیں جو ان کے ارد گرد، اور وہ بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں. میری بیٹی میں اگر کوکنگ کا شوق ہے تو اپنی چچی سے آیا ہے.
اگر میرے بیٹے میں وہ چائے کا اور پراٹھے کا جو شوق ہے وہ اس میں اس کے چاچو سے آیا ہے. اور میرے ارد گرد ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اچھے ہی لوگوں کو رکھا ہے. میں اس کا بہت شکر ادا کرتی ہوں. اگر آپ اللہ کے لیے اچھے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ برے شخص کو بھی آپ کے لیے اچھا کر دے گا، یہ یقین جانیں. اور یہ آپ خود آزمائیں گے جب آپ دل سے لوگوں کو معاف کریں گے اور ان کی برائی کو دل سے نکال دیں گے، دل صاف رکھیں گے. آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راہیں کھولتا ہے اور آپ کو خود بخود کیسے جوڑتا ہے اور آپ کی فیملی کو کیسے مضبوط کر کے رکھتا ہے. تو 0 to 3 years کو بہت امپورٹنٹ جانیں. آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کا بچہ بنے ویسا ہی ماحول اس کو دیں، اور اپنے دل میں شک نہ لائیں، کیونکہ شک کی کوئی گنجائش نہیں یہاں پر. اللہ پہ یقین ہے تو شک نہ کریں بالکل بھی. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی کہ فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ جب میں سبجیکٹ پڑھ رہی تھی تو وہ بہت ارلی ٹائم پیریڈ تھا، اور میرا فرسٹ انٹریکشن مجھے اسٹڈی کے لیے ایک بچے کو لے کے جانا تھا. تو میرے لیے زندگی میں پہلا میرا بھتیجا آیا تھا، اور اس کو میں اپنے کالج لے کے گئی تھی. اس کو میں نے آبزرو کیا تھا. آپ یقین جانیں آج وہ اس کی شادی ہو چکی ہے، اور جیسا میں نے اسے اس ٹائم پیریڈ میں آبزرو کیا تھا اور میں نے آبزرویشن لکھی تھی وہ آج ویسا ہی ہے. اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ 0 to 3 years میں بچے کے ساتھ جیسے لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں ان کی کوالٹیز بچہ آٹومیٹکلی لیتا ہے، بغیر کسی اسٹرگل کے، بغیر کسی اسٹریس کے. مجھے آج خوشی ہے کہ میری زندگی میں 2 بچے تھے جنہیں میں نے اپنا انوائرمنٹ دیا. تو آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کون کون بچے ہیں. جب تک کہ میرے اپنے بچے پیدا نہیں ہوئے میں ان بچوں کو سوچتی رہتی تھی. وہ میرے نیفیوز تھے، میرے بھتیجے تھے جو میرے ساتھ رہے اس ٹائم پیریڈ میں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ان کی زندگی میں بھی 0 to 3 years میں میرا رول تھا. اور آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد کون کون بچے ہیں. میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بھی وہ دے سکی، میرے ہسبینڈ دے سکے، اور میری مدر، میرے پیرنٹس، میرے فادر دے سکے. اب وہ دنیا میں نہیں ہیں، ٹھیک، میں ان کے لیے یہ ویڈیو صدقہ جاریہ بنانا چاہتی ہوں. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے بچوں نے ان سے بھی لے لیا جو میں نے لے لیا. تو یہ جنریشنز ٹو جنریشنز چلتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے اچھے پیرنٹ بنیں تو خود پیرنٹ ریلیشن شپ اچھی رکھیں. میں نے یہ اپنے پیرنٹ سے سیکھا ہے. میرے فادر میری مدر کے ساتھ ایک ہی پلیٹ سے کھانا کھاتے تھے، چاہے کہیں پہ بھی ہوں، کسی بھی دعوت میں جائیں وہ ایک ہی پلیٹ میں سے دونوں مل کے کھاتے تھے. یہ ان کی محبت تھی جو ہم نے دیکھی اور ہم نے اڈاپٹ کی کہ محبت ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ محبت تب آتی ہے جب آپ اللہ سے کرتے ہیں اور سنت فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ سنت ہے، مگر پریکٹسنگ مسلمس تھے. تو دین دنیا ساتھ رکھنی ہے. عبادت یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں اور حج پہ جائیں اور عمرہ کریں. پوری زندگی عبادت ہے. یہ تو 5 پلرز ہیں جس پر آپ کی زندگی ٹھہری ہوئی ہے نا، لیکن اصل پوری زندگی عبادت ہے. تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو 0 to 3 ٹائم پیریڈ ہے اس میں جیسا آپ اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں ویسا اسے کر کے دکھائیں. اس میں ٹینڈنسی ہے آپ کو امیٹیٹ کرنے کی، وہ آپ کو دیکھے گا اور خود بخود کرے گا. ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیں گے، آپ سجدہ لیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جانماز پہ لیٹ جاتا ہے سجدے میں، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، اس لیے. اور اس میں ٹینڈنسی ہے امیٹیٹ کرنے کی. آپ کے ہسبینڈ اگر آپ کو پیار کرتے ہیں تو وہ دوسرے گال پہ آپ کو آ کے پیار کرے گا. تو یو ہیو ٹو شو دس. اگر آپ رسپیکٹ کریں گے اپنے ہسبینڈ کی تو آپ کی بیٹی کہیں ہے آپ کو اڈاپٹ کر لے گی. میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو میرے ابو کے جب بھی وہ آتے تھے داخل ہوتے تھے میری ماں بھیجتی تھی، جاؤ بابا کے ہاتھ میں سامان ہے، لے لو اور رکھ دو. تو یہ چیز ایکشن سے آتی ہے. یو شو دیم دے ڈو اٹ. ہم خوشی خوشی جا کے لیتے تھے، ابو کو بھی اچھا لگتا تھا، پھر ابو ہماری پسند کی چیزیں لاتے تھے اور ہم بیگس کھول کے دیکھتے تھے. یہ یونٹی تھی، یہ فیملی یونٹی تھی. ایک ساتھ رکھا اور ہمیشہ رسپیکٹ سکھائی، ہمیشہ رسپیکٹ. آپ کی جو بھی نوک جھوک ہو جاتی ہے کبھی کبھار ہسبینڈ اینڈ وائف میں، ڈونٹ شو اٹ ٹو یور چلڈرن، ڈونٹ شو اٹ ٹو اینی بڈی in your family. Whatever is among you and your husband is in the room, and try to finish it there and then.
یہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پرومس کیا تھا کہ ہم میں کبھی بھی کوئی لڑائی بھی ہوگی تو ہم درود شریف پڑھ کے نا رات کو سونے سے پہلے معاف کر دیں گے ایک دوسرے کو. تو آپ یقین جانیں پوری رات پرسکون گزرتی ہے اور پھر صبح جب اٹھتے ہیں تو نئے فریم آف مائنڈ کے ساتھ ایوری ڈے از اے نیو ڈے. آپ پرانی چیزیں بھول جاتے ہیں. بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو معاف کر کے سوتے ہیں, یہ سنت ہے, آپ کل پڑھیں, آپ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے پہ دم کریں, اللہ تعالیٰ تمام حاسدوں سے آپ کو بچا کے رکھے گا. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں اپنی فیملی کی باتیں بتانا اور فیملی لائف کے بتانا ایزی نہیں ہے. مجھے بہت سال لگے ان چیزوں کو آپ تک پہنچانے میں, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے فیملی ریلیشنز اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ سبجیکٹ کو آگے لے کر آؤں گی, مگر مجھے اب ذمہ داری لگتی ہے, اللہ کی طرف سے ذمہ داری لگتی ہے, کیونکہ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار ایوری سیکنڈ. وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ دیٹ اینی ٹائم وی آر گوئنگ ٹو گو اوے. اور جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے تو یہ باتیں آگے کون پہنچائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسج قرآن کے ذریعے دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, لیکن اب آنے والے تمام لوگوں نے وہ میسج دنیا میں پھیلانا ہے, تو اپنی لائف کو بھی کوٹ کرنا ہے اور اس کو بھی پریکٹسنگ مسلم بن کے دکھانا ہے. تو تب تو ہم یہ باتیں آگے جنریشن ٹو جنریشن پھیلائیں گے. اور میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک قیامت تک میری جنریشنز کو ایمان پہ رکھے اور اللہ کے میسج پہ چلائے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا سکھائے. آج میرے بچے بھی یہ سن رہے ہیں, کل ان کے بچے بھی سنیں گے, اور انشاءاللہ یہ میسج رہتی دنیا تک رہے گا قیامت تک. پھر ہمیں نہیں پتہ ہم کب چلے جائیں گے, لیکن یہ میسج آپ کے ساتھ رہ جائے گا انشاءاللہ. اور کس کے لیے رہے گا؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کے حبیب کی محبت میں جو بھی کام کروں گی انشاءاللہ وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گی. آپ میرے لیے دعا کرتے رہیے گا, میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی رہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی میرڈ لائف میں آسانیاں دے اور آپ کو کبھی وہ تکلیف محسوس نہ ہونے دے, کیونکہ آپ کا یقین صرف اللہ پہ ہونا چاہیے تو وہ تکلیفیں بھی محسوس نہیں ہونے دیتا. یہ بالکل اس طریقے سے ہے کہ جب 9 months مدر تکلیف برداشت کرتی ہے تو اللہ کے لیے کرتی ہے نا, تو پھر جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنا پیارا تحفہ دیتا ہے کہ وہ پوری تکلیف بھول جاتی ہے. جو ہسبینڈ بیوی کو پانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے کہ میں نے تو اسی سے شادی کرنی, رائٹ, پھر وہ اس سے شادی کر لیتا ہے تو اللہ اس کو ریوارڈ دیتا ہے نا, کیونکہ وہ نکاح میں جا رہا ہے, وہ کسی کو پسند بھی کرتا ہے, اور اگر وہ شادی کرتا ہے تو وہ نکاح میں جا رہا ہے, حلال کام کر رہا ہے, رائٹ, تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ دیتا ہے. تو اگر آپ اللہ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو کسی نہ کسی طرح آپ کو اس ریوارڈ کو ضرور دے گا. اور اگر کوئی تکلیف بھی آئے گی تو اس کو یہ مت سوچیے گا کہ یہ تکلیف کیوں آئے, کیونکہ وہ اگر آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی تھی اور اللہ کی مرضی تھی, تو یقین جانیں اللہ ہیز اے بگر پلان فار یو. یو ڈو ناٹ نو. آپ چھوٹی چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اللہ بہت بڑا دیتا ہے آپ کو. تو یو ڈو ناٹ نو, بٹ اللہ از پریپیئرنگ یو فار اے بگر پلان. اللہ پوری دنیا چلا رہا ہے, تو جو آپ کو چلا رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگوں کو چلا رہا ہے. تو کہیں تو ہے نا وہ رول, تو اللہ پہ چھوڑ کے دیکھیں, ساری چیزیں خود بخود سارٹ آؤٹ بھی ہو جاتی ہیں. اللہ دل کو بھی آرام دے دیتا ہے, اللہ تکلیف میں مرہم بھی رکھ دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی کر دیتا ہے. تو 0 to 3 years جیسا اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا, ویسا اس کو کر کے دکھائیں, اور اسٹرانگ رہیں, اللہ پہ چھوڑ دیں, چیزیں خود بخود آسان ہو جائیں گی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم 3 to 6 years کے بارے میں بات کریں گے, اور پھر اسی طرح میں آپ کو پورے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ سے لے کے جاؤں گی. سو وی آر گوئنگ ٹو بی ٹچنگ 0 to 24 years. آج میرا چھوٹا بیٹا 16 ایئرس کا ہے, اور جو بڑی والی بیٹی وہ 21 ایئرس کی ہے. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ دکھا ہی رہا ہے, لیکن میں آپ سب کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہم اس کو میچ کریں گے. اور جو میری اسٹڈیز تھی مونٹیسری کی, بینگ اے لیکچرر, میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اگر دے رہی ہوں آج کچھ تو میں دین کو بھی دینا چاہتی ہوں اور اللہ کی راہ میں بھی بتانا چاہتی ہوں. آپ کا اور میرا اللہ نگہبان, اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.